अस्सलामुअलैकुम, मैं आसिफ भाई मौजूद हूँ शहर कराची में और माशाल्लाह से पाकिस्तान के सीनियर सिटीज़न हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम आसिम। सर पाकिस्तान में जो इस वक्त ज़मीनी इलेक्शन हुए हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन काफ़ी सीटों पे लड़े और मुंतखब भी हुए हैं, तो ये आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन पे इलेक्शन होते रहेंगे? हाँ, ये अच्छा आसिम, बहुत अच्छा सवाल है और ये टेक्निकल मामला है जो मैं आपसे अर्ज़ करूँ। वो ये कि ये इमरान ख़ान चेयरमैन पीटीआई 8 सीटों पर कौमी असम्बली के इलेक्शन लड़े और 7 सीटों पे इन्होंने इलेक्शन जीत लिया। ठीक है। नंबर एक तो ये इस बात का सबूत है कि ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इनसे कोई तासुब रखता है या इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान किसी के भी इन्फ्लुएंस में हैं, बशमूल हुकूमत, बशमूल दीगर इदारे कि किसी के भी इन्फ्लुएंस में है। नंबर एक। नंबर दो बात यह है कि दीगर इदारे जिसमें बहुत सादी से मैं अर्ज़ करूँ कि फ़ौज का नाम आता है, ये कहते हैं कि जी फ़ौज मदाखलत करती है। अगर फ़ौज ने मदाखलत करनी ही है, तुम दिन रात फ़ौज के ख़िलाफ़ हिर्ज़ा सराई करते हो, अगर फ़ौज को मदाखलत करनी होती तो वो तुमको एक सीट पे भी नहीं जीतने देती। सही। तुम तो 7 सीटों पे जीत गए, बल्कि तुम्हारा कहना है कि तुम तो 8 सीटों पे जीत गए थे। मलीर वाली सीट का भी तुम क्लेम करते हो कि हकीम बलोच बेईमानी करके जीता है, हालांकि मैं इस बात को ख़ुद मलीर का रहने वाला हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ कि हकीम बलोच ने क़तन किसी किस्म की बेईमानी नहीं की। हकीम बलोच फेयर इलेक्शन में उसने इलेक्शन जीता है। नंबर एक। उसके बाद ये बात साबित हो गई कि फ़ौज ने भी किसी किस्म की कोई मदाखलत तुम्हारे इलेक्शन में नहीं की, ना ही उसे कोई मदाखलत करनी थी, ना उसने की। अगर वो मदाखलत करते तो तुम कैसे समझते हो कि तुम इलेक्शन जीत जाते? तुम नहीं जीतते। ये एक बात पूरी हो गई, ये बात साबित हो गई, पाए तकमील को पहुंच गई कि ना इलेक्शन कमीशन और ना खुद आर्मी या और कोई इदारा, कोई भी एजेंसी कि तो उसने तुम्हारे इलेक्शन में कोई दिलचस्पी इन अ सेंस कि जो उनका मैंडेट है, जितना उनको इख्तियार है उससे आगे वो बढ़े। जो उनका काम था इलेक्शन कराना, इलेक्शन कमीशन ने इंतहाई ईमानदारी से इलेक्शन कराया। कोई छोटे मोटे मामलात कहीं होते हैं वो हो गए होंगे और उसके लिए जो है फ़ौरन मौजूद हैं जिनके ऊपर उनको चैलेंज किया जाता है। यही मामला दूसरे इदारे का, जैसे मैं 3-4 दफ़ा कह चुका, अगर नाम लेना मुनासिब नहीं है तो आप आसिम उसको निकाल दीजिएगा, कि फ़ौज ने भी किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं की। एक बात। आगे बात ये आती है ये कि जनाब अब आप क्या करेंगे? पाकिस्तान के आइन के मुताबिक कोई भी काम और कानून की दीगर शिकों के मुताबिक कोई भी काम जो बदनीयती से किया जाए वो अपनी बुनियाद से गैर कानूनी होता है, वाइड एब इनिशियो। वो वाइड एब इनिशियो होता है। तुमने ये काम बदनीयती से किया। बदनीयती तुम्हारी ये है कि तुम जानते हो कि तुम सिर्फ एक सीट रिटेन कर सकते हो। तुमने 9 सीटों पे या 8 सीटों पे इलेक्शन लड़ा, 7 पे तुम जीत गए। तुम फिर अब जिस वक्त ये भी तुम जानते हो कि जैसे ही या तो ये कहो कि तुम फातिरुल अक्ल हो, तुम्हें पता ही नहीं, तुम कुछ समझते ही नहीं हो, तुम्हारे अक्ल ही नहीं है, उस सिर्फ तुम अपने गुस्से की वजह से चलते हो। ठीक है जी। जैसी तुम हलफ उठाओगे एक सीट पे, बाकी सारी सीटें विकेट हो जाएंगी और फिर इलेक्शन कमीशन फिर 3 महीने का वो होगा कि जी नया इलेक्शन, फिर तुम लड़ोगे, फिर तुम जीतोगे और उसके बाद फिर तुम रिज़ाइन करोगे। इस तरह तुमने एक विशियस सर्किल जो है तुमने शुरू कर दिया। आवाम का अरबों रुपया इसके ऊपर खर्च होगा। तुम्हारा जो लॉन्ग मार्च है वो एक बिल्कुल अजीब व गरीब सी एमलेस, यानी एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई टारगेट नहीं है, कुछ नहीं। क्या एजेंडा, किस लिए लॉन्ग मार्च कर रहे हो, क्या करवाना चाहते हो? बताओ क्या करवाना चाहते हो? इलेक्शन तो जो अब साल भर भी नहीं बचा इलेक्शन में होने में, जनरल इलेक्शन में, कि जी तुम उससे पहले, क्या मतलब? वो तुम्हारी अना का मसला है। ये एमलेस रडरलेस कैंपेन है जो इंशाअल्लाह
ناکام ہوگی. بہت شکریہ عاصم آپ کا. سر لیکن یہ آپ نے ایک بات جو بولی کہ یہ مجھے بھی ہمیں بھی پاکستان کی عوام یہ دیکھی یہ صرف ایک ایسا فوبیا ہوا ہے سب کو عمران خان صاحب کا. اور میں صرف ایک اور آپ سے سوال کروں کہ یہ جو لانگ مارچ کی جائے ان غریبوں کے گھروں کا کیا ہوگا جو بیچارے ڈیلی کمانے والے ہیں, کیونکہ لازمی بات ہے روڈ بلاک ہوں گے, پورا ٹرانسپورٹ ڈسٹرب ہوگا, پورا شہر ڈسٹرب ہوگا. اس پہ سر ایک دو کمنٹس. یہ بات یہ ہے کہ یہ ڈیلی کمانے والے ہیں, اگر وہ عمران خان کے ساتھ اس مارچ میں شامل ہیں یا اس میں سے کوئی گیا, اسے نہیں جانا چاہیے. ایک بہت آسان سیدھی سی بات ہے, اور خود عمران خان کو اس بات کو سمجھنا چاہیے, پی ٹی آئی کو, اس کی لیڈرشپ کو اس بات کو سمجھنا چاہیے. یہ دن رات الاپتے ہیں کہ دہاڑی دار. سب سے زیادہ متاثر کون ہوتا ہے؟ دہاڑی دار اس قسم کی چیزوں سے. پھر آپ سڑکیں روکیں گے, آپ جائیں گے تو یہ ایمبولینسز کا کیا ہوگا اور معاملات کا کیا ہوگا؟ اگر آپ کو جانا ہی ہے آپ اسلام آباد کے پاس سے کہیں کال دے دیتے, اسلام آباد کے باہر وہاں لوگوں کو جمع کرتے. آپ کو اسلام آباد جانا ہے, پھر آپ جانے, حکومت جانے, ایڈمنسٹریشن جانے کہ وہ آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ ان کو بھی یہ میرا کہنا ہے کہ انہیں کوئی غیر قانونی سلوک مارچرز کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے. ان کے ساتھ عین قانون کے مطابق سلوک ہونا چاہیے, کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں ہونا چاہیے. ڈیفینیٹلی لاہور سے اسلام آباد تک جب جلوس جائے گا تو دہاڑی دار طبقہ, سب سے زیادہ مزدور, عام لوگ اس سے متاثر ہوں گے. شکریہ آصف. سر ایک سوال میرا اور ہے آپ سے کہ جس طرح یہ اس وقت لانگ مارچ کی جا رہی ہے, اس میں جو ہماری یہ نئی نسل ہے, کیونکہ ہر چیز ڈسٹرب ہوگی, لیکن ہم ان لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں, ہمارے باقی لوگوں کو کیا پیغام, پاکستان کی پوری قوم کو کیا پیغام اس سے دینا چاہ رہے ہیں؟ کیا ہم لوگ صرف اپنی انا پرستی میں جیتے رہیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے, اس میں کش کروں, پتہ نہیں آپ کے پاس وقت ہے نہیں ہے کیا ہے, میں یس کروں وہ یہ ہے کہ یہ ہماری پوری قومی نفسیات ہے. ہم اب تک اپنے اس مائنڈ سے, اپنے ڈیفائنس کے مائنڈ سیٹ سے نہیں نکلے. بدقسمتی سے ہم 100 سال 125 سال براہ راست انگریزوں کے غلام رہے ہیں. اس میں ہر وہ شخص جو انگریز کے خلاف یا انگریز کے بنائے ہوئے کسی بھی قانون کے خلاف کی ذرا سی خلاف ورزی کرتا تھا تو لوگ کہتے تھے بڑا مردی, بڑا دلیر آدمی ہے. وہی مائنڈ سیٹ ہمارا اب تک چلا رہا ہے. ہم اسٹیٹ آف ڈیفائنس میں رہتے ہیں کہ ہمیں ہر بات سے انکار کرنا ہے. نئی نسل کو روزگار چاہیے, انہیں تعلیم چاہیے. وہ اس فرسٹریشن میں جو بھی زیادہ زوردارہ نعرہ لگاتا ہے وہ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں. عمران خان اتفاق ہے, جو بھی کہیں جیسا بھی ہے, وہ رہے ہیں ورلڈ کپ کے ہیرو رہے ہیں, انہوں نے ورلڈ کپ جیتا تھا. اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ وہ پہلے سے پاپولر, ہی واز اے سیلیبریٹی. انہوں نے اپنے اس سیلیبریٹی کے اسٹیٹس کو استعمال کیا اور سیاست میں غلط نہیں کیا, ٹھیک کیا. دنیا میں بہت جگہ ایسا ہے کہ سیلیبریٹی اسٹیٹس کو استعمال کر کے جو ہے لوگ سیاست میں آتے ہیں. ہندوستان میں عرصے سے تقریباً 25-30 سال سے خاتون ممتا بنرجی وہاں کی چیف منسٹر ہیں, وہ اداکارہ تھیں, وہ سیلیبریٹی تھیں, لوگ ان سے متاثر تھے, وہ آ گئیں. اسی طرح عمران خان کا معاملہ ہے. اور دوسرے تاریخ میں ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ ایک صاحب ایسے تھے جو باقاعدہ پاگل تھے, جو بات کے بعد وہ پاگل ہیں, اور وہ الیکشن جیت کے اپنے ملک کے صدر بنے تھے. جب ان پہ دورہ پڑتا تھا غصے کا تو وہ اپنے گھر میں لوٹیں لگاتے تھے ان پہ اور دیواروں سے سر مارتے تھے. وہ ان کو فسٹ پڑتے تھے, ریج کے غصے کے ان کو دورے پڑتے تھے. ہو سکتا ہے کہ عمران خان بھی انہی لوگوں میں سے ایک ہوں. وہ اپنے غصے, اپنے انا میں اور نوجوانوں کا معاملہ ہے کہ بے روزگاری, مہنگائی, مزید دن رات بڑھتی ہوئی مہنگائی, چلو ہفتے 10 دن جو ہے وہ ساتھ ہوں گے, لیکن یہ نہیں ہے. یہ بات سچ ہے, وہ کہوں گا کہ بہرحال اس کے ساتھ لوگ ہیں جو اس کے ساتھ جا رہے ہیں. اسے لوگوں کی اس طاقت کو پاکستان کی تعمیر کے لیے, پاکستان کی اچھائی کے لیے استعمال کرنا چاہیے, اداروں کی مضبوطی کے لیے استعمال کرنا چاہیے. میں ہرگز نہیں کہہ رہا کہ اداروں کو سول معاملات کے سول ڈومین میں مداخلت کرنی چاہیے, ہرگز نہیں کرنی چاہیے, ہرگز ایسی کوئی مداخلت نہیں ہونا چاہیے. بہرحال اس لانگ مارچ سے عوام کو کوئی نقصان پہنچنا نہیں چاہیے, لیکن ہوگا ضرور اسٹار کو. آلریڈی ہماری معیشت جو ہے وہ انتہائی برے حالات میں اور معاملات سے گزر رہی ہے, اور اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ مزید ہو. بٹ اسٹل آئی ایم سیئنگ, میں ہرگز بھی
لانگ مارچ کی اس طرح مخالفت نہیں کر رہا. اگر وہ پاپولر آدمی ہے، اس کے ساتھ لوگ ہیں، اگر نہیں وہ یقیناً پاپولر ہے، لوگ ہیں، 8 سیٹیں اس نے جیتی ہیں، اس کو چاہیے کہ انتظار کرے، الیکشن آئے گا، الیکشن میں حصہ لے، جیت لے. تھینک یو سر. یہ تھے پاکستان کے سٹیزن، اور بہت بہت شکریہ ان کا. السلام علیکم آصف بھائی.